یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں جی. حکومت جو ہے اس وقت اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. حکومت سے میں چاہے وہ نون لیگ ہو، نون لیگ تو جو کرنا تھا کر کے رہ گئی. اب بلاول بھٹو صاحب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے. لیکن مولانا نے آج کی ڈیٹ میں ابھی تک تو یکسر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی قوم کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے اس طرح کا ڈرافٹ بل. وہاں سے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جن کو پوری پرمیشن ملی ہوئی ہے میڈیا سے بات کرنے کی، ایز اف ہی از ایٹ لبرٹی ٹو ڈو اینی تھنگ، وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، انہوں نے ترمیم لانی ہی لانی ہے. فرمیش صاحب آپ کے لیے یہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے 4 امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے. آئینی ترمیم 3 امپائرز کی توسیع دینے کے لیے ہو رہی ہے. ان میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو ہے الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ان کا نام ڈال کے کہا ہے. کتنا دیکھتی ہیں آپ سائیڈ ڈیولپمنٹ کو؟ آپ مجھ سے بانی پی ٹی آئی کے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہا وہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سے ہو نہیں پا رہا. ہو بھی جائے تب بھی پرابلم نظر آ رہا ہے، نہ ہو تب بہت بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے. دیکھیے ان کی باتوں پہ کیا بحث کرنی، وہ ایک اور ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. اور اس ڈگر پہ جو ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف ہم ایک اور ملک سے خود بات کریں گے، اپنے تعلقات بنائیں گے، چاہے اس کا ملک کو جو بھی نقصان ہو، تو وہ پھر کسی اور راستے پہ چلے ہوئے. لیکن بہرحال اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی، سیدھی بات ہے. زبردستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر مولانا صاحب ساتھ نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی. یہ تو ایک نمبرز کی گیم ہے اور کوشش کرنا جو ہے پتہ چلا وہ مولانا کا کیا آرگومنٹ جو آپ لوگوں کو دیا انہوں نے اندر خانے کے، جی کیوں نہیں ہم؟ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. مجھے صرف اس کا علم ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم سنتے آئے ہیں، یا جو ہم نے اس دن پارلیمنٹ کی راہداریوں میں دیکھا اور سنا، یا اس دن کے معاملات، جس سے ہمیں یہ اندازہ تھا اور بڑا کانفیڈنس تو تھا مطلب حکومت کو، اور ہم ان کے کانفیڈنس سے کانفیڈنس لے رہے تھے جیسے سورج سے چاند روشنی لیتا ہے. تو ہم پھر انڈائریکٹلی کانفیڈنس لے رہے تھے. آپ سورج تھے اور سورج وہ تھے جو ہم ان کی روشنی سے جب وہ ہمیں چمک رہے تھے تو ہمیں لگا کہ نمبر پورے. تو پھر لہٰذا یہ بات دیکھیے، یہ نہیں رات نہیں گزاری، لیکن دوپہر تک ہمیں اس بات کا کانفیڈنس بالکل تھا. ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ تھی 3 بجے. یہ نہیں، ہمیں یہ پتا تھا کہ نمبرز پورے، یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. حکومت کی طرف سے ہمیں ایک طرح کی یقین دہانی تھی نمبرز پورے ہیں، جو کہ ہم خود جب کیلکولیٹ کرتے تھے تو اتنا بڑا سیٹ بیک ہے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی ترمیم نہیں پاس کروا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ he does not have even enough majority on his own to do any legislation and he is the prime minister. اچھا، الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اسکرین پہ آتے ہیں نا، کبھی عوامی رد عمل دیکھیے گا کہ جب اسکرین پہ آتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں ہنسنا منائے. نہیں وہ کہتے ہیں لکی گائے. ہاں بالکل، بڑا بھائی کے ہوتے ہیں چھوٹا بھائی پرائم میں کہہ رہا ہوں. اچھا میں جویل لطیف صاحب مائنڈ کر جائیں گے کہ بڑا بھائی کا پتہ ہی کوئی نہیں. مجھے بڑا ترس آیا نواز شریف صاحب کے. اس دن بھی میں نے کہا کہ ان کا کوئی ترس آیا کہ پورے اس رولے رپے میں نواز شریف صاحب کا سیاسی کردار پر ترس آیا کہ دیکھیے جب آپ کے پیچھے اخلاقی برتری نہیں ہوتی نا، مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ کی جیت مشکوک ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. اچھا آپ نے پوچھا سوال بڑا مزے کا تھا کہ کیسا یہ ہے سیٹ بیک. یہ ہاں، یہ بنگلہ دیش سے ہماری کرکٹ ٹیم دونوں ٹیسٹ ہار گئی، گھر میں ہار گئی، پہلی مرتبہ ہاری. تو یقین کریں اس کو کہتے ہیں وائٹ واش، اور وائٹ واش کا اردو میں ترجمہ ہے منہ کالا ہونا. تو یہ وائٹ واش ہوا ہے. سفیدی ہونا. ہاں نہیں وائٹ واش کو سفیدی کراتے ہیں تو وائٹ واش. اچھا جی سفیدی، وائٹ واش کلین ہو گیا. کلین ہو گیا. آپ گئے بلیک واش، یعنی آپ وہاں سے نا کس علاقے سے؟ جی پنڈی بٹیا میں بلیک واش یہ منہ کالا ہو گیا. اچھا کالک منہ خود ملی. پڑھے لکھے لوگ ہیں، آکسفورڈ کی لیڈرشپ ہے، یہ خود بھی پڑھے لکھے. ان کے سامنے آپ انگریزی نہیں میں میاں صاحب کے سامنے میاں صاحب اور میرا تو دیکھیں ہمیشہ ہماری تو محبتیں چلتی ہیں نا، لیکن میاں صاحب سے تو آج تک جو بھی کہتے میں چپ کر جاتا ہوں کیونکہ پہلی مرتبہ محکمہ وزیر اور آپ تو اسمبلی کی سیٹ ہی کوئی نہیں. اچھا دوسری بات، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن تو الحمدللہ ہے نا. چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر، جنہوں نے جو میاں جویل لطیف صاحب کو سب سے بڑا آئین توڑنے کا دکھ ہے، جو شامل رہے 3 مرتبہ آئین توڑا الیکشن کمیشن نے اور اس حکومت نے مل کے. اچھا تو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں پتہ کیا ہے کہ جب تک نیا نہیں لگے گا، یعنی عمر ایوب اور شہباز شریف کب لگائیں گے نیا؟ تو یہ لگے گا اور ری اپوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب دوبارہ کنٹینیو ادھر سے ہو سکتے ہیں. سلطان جو ہے نا ایک مرد بحران ہے جس نے پی ٹی آئی، اور میں آپ کا ایگری کرتا ہوں، میں آپ کو ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لمبا نہ جائیں، میں کہہ رہا ہوں میں مرد بحران ہے، ہر بحران اس کی وجہ سے ہے.
इसी वजह से वो मर्दे बहरान है। यही तो आपको पता नहीं कि उसकी वजह से कोई बहरान नहीं। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट ने पता है उनके बारे में क्या कहा, अपने काम के अलावा सारे काम करते रहे, जमहूरीयत नूं पटड़ी तो उतारिया, आइन नूं नवें सिरे तो लिखिया, आइन की खिलाफ वर्जी की, वोटर के हकूक का मुखालफ बन गया, साढ़े फैसलों की गलत तशरीह की। और अच्छा अब ये जरा इधर से आगे लेके चलनी है, वाइट वाश मीन मुंह काला। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं तो खैर जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि आपकी पार्टी का मुंह जो फरमा रहे हैं इनका क्या है। ये तो एनालिस्ट लोग हैं, इन्होंने कौन से गेस्ट बुलाने होते हैं भाई। हमें तो रोज हम अगर कहते हैं मुंह काला हुआ है हुकूमत हमारा बाइकआउट कर दे, आगे सारों ने बाइकआउट किया, आपको किसने तो कहा पीछे रह जाएंगे आप अकेले, तो आपसे कब तक मथा मारूंगा? 4 दिन हफ्ते में जवेद लतीफ साहब, मैं ये लफ्ज़ ही बोलूंगा, जवेद लतीफ साहब की ये हुकूमत नहीं है, मैं तहजीब याफ्ता जवेद लतीफ साहब ने कहा ये हमें खैरात में मिली है।